السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میرے پیارے ویور؟ سب خیریت سے ہو؟ میں امید کرتا ہوں کہ اب سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویور، آج میں جو بات کرنے والا ہوں وہ اسلام قرآن شریف کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں بارے میں بتانا اس لیے میں نے آج چنا کیونکہ بہت اکثریت ہماری قرآن تو پڑھتی ہے لیکن یہ نہیں پتہ کہ قرآن پاک ہم کو کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جو آسان ہو پڑھو۔ سورۃ مزمل۔ دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جتنا تم پڑھ سکو اتنا پڑھو۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔ ترمذی شریف۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سب کلاموں سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح اللہ پاک ساری مخلوق سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اسی طرح یہ اللہ کے کلام بھی سب سے بڑی ہے۔ سب کتابوں پر اس کو فضیلت ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب بھی لکھی ہوئی جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن شریف جھوٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ دنیا کی تمام کتابوں میں شک تو ہو سکتا ہے لیکن اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ یہ کتاب سب کتابوں پر سب جتنی بھی دنیا میں کتابیں ہیں سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کتاب جو سب سے اعلیٰ ہے تو پھر اس کو بندہ سمجھ کر نہ پڑھے تو پھر اس بندے کا کیا علاج ہے؟ جب قرآن شریف پڑھتا ہے بندہ تو بندے کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ پاک مجھ سے کیا بات کر رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک یہ قرآن شریف ایسا ہے جیسے اللہ پاک بندے سے باتیں کر رہا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو بندہ چاہے میں اللہ پاک سے بات کروں وہ قرآن پاک پڑھے۔ ابو داؤد۔ کہ اب ایک بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور بندے کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ پاک مجھے کیا کہہ رہا ہے تو اس تلاوت کا کیا فائدہ دوستو؟ اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں جتنا تم آسانی سے جتنا پڑھ سکو اتنا پڑھ لیں لیکن سمجھ کر پڑھیں، اگر سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں پڑھنے کا۔ جب ایک آیت بندہ پڑھتا ہے تو آیت کا ترجمہ ہی نہیں پتہ تو کیا فائدہ اس کا؟ جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، جب اس کا ہمیں ترجمہ ہی نہیں پتہ، جب ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتہ تو ہمیں یہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اگر یہ ہم سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو ہم ظاہر ہے پھر اور رستوں پر چلیں گے، ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور راستے بھی اختیار کریں گے۔ تو اس لیے قرآن شریف کی اگر ایک آیت بھی پڑھیں تو اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ یہ نہیں کہ میں نے آج ایک رکوع ختم کر لیا ہے، میں نے ایک سپارہ ختم کر لیا ہے، میں نے 2 سپارے ختم کر لیے ہیں، نہیں۔ اگر بندہ صرف ایک لفظ پڑھ لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر بندہ اس کا ہی مطلب کا پتہ کر لے کہ اس کا مطلب کیا ہے بسم اللہ کا، تو اگر سمجھ کر پڑھے گا تو پورا قرآن پاک بغیر ترجمے کے بغیر سمجھ کر پڑھنے سے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ کر پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ میں انسان کو مشکل میں نہیں ڈالتا، تو پھر ہم مشکل میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے۔
نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم کو ترجمے کا نہیں پتہ، ہم کیا اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ۔ نماز میں ہم سارا کوئی کرتے ہیں، نماز میں ہم یہ بھی کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، صرف اللہ کی ذات سننے والی ہے۔ جو میں نے تعریف کی اللہ پاک نے وہ سن لی، تو بعد میں کچھ لوگ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ گناہ گار کی اللہ سنتا نہیں، نعوذ باللہ، اللہ پاک ہر کسی کی سنتا ہے۔ صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام سے بہت دور چلے گئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں اسلام کیا ہے، حقیقت میں نہیں پتہ، اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے، صرف دنیا کی پڑی ہوئی ہے، بس دنیا میں کامیاب ہو جائیں، دنیا میں کامیاب ہو جائیں، امیر ہو جائیں۔ نہیں دوستو، اگر بندہ اسلام سے دور ہے تو اس امیری کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے غریب بندہ وہ ہے جو اسلام سے دور ہے، اور سب سے امیر بندہ وہ ہے جو اسلام سمجھتا ہے، اسلام اپنے اوپر پر نافذ کرتا ہے، وہ دنیا کا سب سے امیر بندہ ہے، کیونکہ وہ بندہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے روز نور کا ایک تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس کی روشنی اگر تمہارے گھر میں آفتاب بھی آ جائے تو اس سے بھی زیادہ عمدہ ہوگی۔ جب ماں باپ کا یہ ثواب ہے تو خود پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کو تو نامعلوم کیا کچھ ملے گا۔ دیکھیں، اگر قرآن شریف کی ایک بندہ تلاوت کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کو اتنا بڑا اجر مل رہا ہے، تو سوچیں ذرا اس پڑھنے والے کو کتنا اجر ملے گا۔ اور جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور اس پر عمل کیا، اس سے بڑھ کر کوئی غنی نہیں۔ ابن عساکر حافظ صاحب جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، اگر وہ حفظ کر کے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف حفظ کر لیا بس ٹھیک ہے میں حافظ بن گیا، نہیں، اگر حفظ کرتا ہے بندہ قرآن پاک اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے امیر بندہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی غنی نہیں ہے۔ مسجد میں جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن کا درس دیتے ہیں، ان کو خدا کی جانب سے بہت بڑا انعام ہے۔ ان لوگوں کو رحمت کے فرشتے ڈھانک لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر ملائکہ کی جماعت میں کرتا ہے۔ مسلم شریف۔ دیکھیں دوستو کتنا بڑا اجر ہے کہ ایک بندہ جو قرآن پاک خود پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اس کا ذکر اللہ پاک خود ملائکہ کے ساتھ کرتے ہیں، ملائکہ کی جماعت کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا انعام ہے کوئی بندے کے لیے؟ لیکن سمجھ کر، ایسے نہیں کہ میں نے ایک سپارہ ختم کر لیا، میں نے قرآن پاک ختم کر دیا، میں نے مہینے میں 5 قرآن پاک پڑھ لیتا ہوں، نہیں، چاہے بندہ ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھے اور سمجھ کر پڑھے، اس بندے کے لیے یہ بات ہے۔ مسئلہ قرآن شریف کو صحیح پڑھنا واجب ہے، ہر حرف کو ٹھیک ٹھیک پڑھے، اور عین میں جو فرق ہے اسی طرح ہا اور ہا میں، اور زال، زا، زواد، زوا، سا، سین، سواد کو ٹھیک نکال کر پڑھے، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نہ پڑھے۔ دیکھیں اگر بندہ پڑھ رہا ہے ہا، تو ہا اور ہا میں فرق ہونا چاہیے، زواد اور زوا میں فرق ہونا چاہیے، سا اور سین میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر ایک ہی حلق سے، ایک ہی جگہ سے تمام لفظ نکلیں گے تو پھر بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ ہاں اگر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے اور صحیح طرح نہیں نکال سکتا لیکن کوشش کر رہا ہے تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر ایک بندہ کوشش ہی نہیں کرتا ٹھیک کرنے کی تو پھر وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ جناب کلام پاک کو بلا وضو چھونا ناجائز ہے، پڑھنا اور درست ہے، بلا وضو چھونا ناجائز ہے، پڑھنا اور درست ہے۔
اور اگر کاغذ پر ایک آیت یا اس سے زیادہ لکھنا مکروہ ہے، ایک آیت سے کم لکھنا مکروہ نہیں۔ نابالغ بچوں کو کلام پاک بلا وضو چھونا ناجائز ہے، اور بالغ الگ کپڑے سے چھوئے تو درست ہے۔ در مختار۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کو پلیٹ یا ٹیپ ریکارڈ کو بلا وضو چھونا جائز ہے، کیونکہ وہ لکھے ہوئے قرآن مجید کے حکم میں نہیں۔ العہد جدید۔ تو دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا بندہ پڑھے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنا، سیکھنا، خود سیکھنا، آگے سکھانا فرض ہے۔ جتنا بندہ کوئی جانتا ہے اتنا ہی آگے بتا دے، اگر نہیں بتائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اس کے سامنے غلط پڑھ رہا ہے تو اس کا ٹھیک کرائے، اگر ٹھیک نہیں کرائے گا تو وہ جس کو قرآن پاک آتا ہے صحیح پڑھنا، وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ میرا آپ کا آج کا یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو بہت شکریہ۔ اللہ پاک صحیح اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔